أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. صدق اللہ العظیم. الذین وہ لوگ جو ینقضون توڑتے ہیں عہد اللہ اللہ سے کیا گیا وعدہ من بعد میثاقہ بعد میثاق کے یعنی پختہ ارادہ کرنے کے بعد پختہ عہد کرنے کے بعد وَيَقْطَعُونَ اور توڑتے ہیں ما امر اللہ بہ ان یوصل اس چیز کو جسے حکم دیا ہے اللہ نے کہ اسے جوڑا جائے وَيُفْسِدُونَ اور فساد پھیلاتے ہیں فی الارض زمین میں وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اولئک هم الخاسرون یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں. ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فاسقین کے بارے میں بتایا ہے کہ ان کی کیا کیا خصلتیں ہیں. پہلی خصلت الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ یہ پہلی خصلت ہے ان کی. اور اس سے پہلے آیت وہ ہم کل پڑھ چکے کہ ان مثالوں سے ان قرآن سے اللہ سبحانہ و تعالی بہت سوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ لیکن گمراہ صرف وہی ہوتے ہیں جو فاسق ہیں جن کے دل ٹیڑے ہیں. تو وہ کون لوگ ہیں؟ فاسق کون ہیں؟
الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ ہیں جو اللہ سے کیا گیا وعدہ، پختہ وعدہ جو اللہ سے انہوں نے کیا تھا اسے توڑتے ہیں۔ ینقضون، الذین جو ہے نا یہ اسم موصول ہے اور یہ صفت بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ کون؟ وہ جو الفاسقین، سوال پیدا ہوتا ہے کون فاسق؟ الذین ینقضون، جو توڑتے ہیں۔ النقض کا معنی توڑنا، النقض کا معنی خلاف ورزی کرنا، النقض کا معنی ایک گرہ باندھی اسے کھول دینا، تو اس سے تشبیہ، بطور تشبیہ بیان کیا گیا ہے۔ وعدہ چونکہ ایک معنوی سی چیز ہے تو استعارے کے ساتھ، جیسے رسی کی گرہ پہلے بندھی پھر اسے کھول دی، یعنی پہلے ایگریمنٹ کیا پھر اسے توڑ دیا۔ تو ینقضون کا معنی فساد پھیلانا، برباد کر دینا، توڑ دینا، خراب کر دینا۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ نحل میں ایک عورت کے بارے میں بتایا نا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، تو یہاں پہ نقضت، اس عورت کی طرح نہ ہو جانا، نقضت غزلها، جس نے اپنا سارا کاتا ہوا سوت خراب کر دیا۔ نقضت کا معنی خراب کرنا، نقضت کا معنی بگاڑ دینا، نقضت کا معنی توڑ دینا، توڑ کے دھاگا دھاگا اس پہلے اس کو بنا رہی، کاٹ رہی ہے، پھر جتنا کام کیا اس سب کو برباد کرتی تھی وہ۔ اور مکہ میں یہ عورت موجود تھی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے جو عہد توڑنے والے ہیں ان کو اس عورت سے تشبیہ دی ہے کہ جو بڑی محنت کرنے کے بعد کام کرتے ہیں پھر اس کو بگاڑ دیتے ہیں۔ تو فاسقین کون ہیں؟ جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے نکل جاتے ہیں، وہ فاسق ہے۔ تو اس میں کافر بھی ہے، اس میں منافق بھی ہے، اس میں ایسے لوگ جو زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن اس کے معنی نہیں سمجھتے اور اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ ایسے وہ لوگ، ایسے سب لوگ جو گناہوں میں مبتلا ہیں وہ سارے کے سارے فاسق ہیں، فسق و فجور ہے۔ جتنی بھی اللہ کی نافرمانیاں ہیں وہ سارے کے سارے بگاڑ کے کام ہیں، وہ سارے کا سارا فسادی کام ہے، اس لیے ان کو فاسق کہا۔ اسم فاعل ہے فاسق، فسق و فجور کرنے والا، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والا، اللہ کی اطاعت چھوڑ کر اس کی نافرمانی کرنے والا فاسق۔ تو پہلی نافرمانی کیا ہے؟ اللہ سے وعدہ کیا تو پھر اس وعدے کو توڑ دیا۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ اور بالکل یہی انہی الفاظ کے ساتھ سورہ رعد میں بھی آیت ہے، والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض۔ آگے فرمایا اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار۔ یہاں پہ سورہ بقرہ میں فرمایا اولئک ہم الخاسرون، سورۃ رعد نے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی، اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، کہ یہ ان کی صفت ہے۔ یہ ساری کی ساری کافروں والی صفتیں ہیں، وہ کسی بھی انسان میں ہوں، وہ کوئی بھی اپنے آپ کو مومن کرے، اگر ان صفات کا حامل ہے تو وہ فاسق ہے۔ اس کے برعکس
صفات المومن اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیے ہیں بالکل اس کے برعکس ہیں۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یہ بھی سورہ رات کی آیت ہے، افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، کیا وہ شخص جو جانتا ہے، علم ہے جسے، کہ جو اللہ کی طرف سے اترا ہے، نازل ہوا ہے، وہ برحق ہے، سچ ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے، کیا وہ ایسے شخص کی طرح ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال بیان کی، اللہ مثالیں بیان کرتا ہے، کل ہم اس کا ذکر کر رہے تھے، اللہ نے اس کی مثال، کیا وہ ایسا شخص جو علم رکھتا ہے کہ جو اللہ نے اتارا ہے وہ برحق ہے، اور دوسرا وہ شخص ہے کمن ہوا اعمی، جو اندھا ہے، جس کو پتہ ہی نہیں حق کیا ہے، باطل کیا ہے، نور کیا ہے، ظلام کیا ہے، روشنی کیا ہے، اندھیرے کیا ہے۔ فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، اس سے قرآن سے نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو اولو الالباب ہیں، جو عقل مند ہیں، جو بے وقوف ہیں وہ اس سے ہدایت نہیں پاتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے مومنوں کی جو صفتیں بیان فرمائیں، فرمایا الذین یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون المیثاق، اس کے بالکل برعکس ہے۔ فاسق کون ہے؟ الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، فاسق وہ ہیں جو اللہ سے پختہ وعدہ کرنے کے بعد اسے توڑ دیتے ہیں۔ اللہ سے وعدہ کیا، اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، جس کا آگے ہم ذکر کریں گے۔ تو جو مومن ہیں الذین یوفون بعہد اللہ، وہ اللہ سے کیا گیا وعدہ وفا کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں۔ ولا ينقضون المیثاق، اور جو ایگریمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، معاہدہ جو ہے اس کو توڑتے نہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور وہ ملتے ہیں اس سے جسے اللہ نے ملنے کا حکم دیا، صلہ رحمی۔ اس کے برعکس وہ تھے الذین یقطعون ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، فاسق وہ ہیں جو اس تعلق کو توڑتے ہیں، مومن وہ ہیں جو اس تعلق کو جوڑتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور اس دن کے حساب سے ڈرتے ہیں، کہیں حساب کتاب ہو جائے تو کہیں مارے نہ جائے۔ تو جو عہد ہے، جو ایگریمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو عہد وہ ہوتا ہے جس کے اوپر انسان وعدہ کرتا ہے، وہ وعدہ اپنے رب سے کرتا ہے، وہ وعدہ کسی شخص سے کرتا ہے، وہ عہد ہے، پختہ وعدہ کرتا ہے، یقین دلاتا ہے کہ میں ایسے کروں گا، وہ عہد ہے۔ تو جو اللہ سے وعدہ کرتا ہے انسان، ہاں جی، ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو عام وعدے ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ اس کو پورا کیا جائے۔ کسی بھی آپ سے وعدہ کرتے ہیں اسے پورا کریں، اللہ کا حکم ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وعدے پورا کیا کرو، اللہ نے وعدے کے بارے میں پوچھنا ہے، تو اس لیے کسی سے جھوٹا وعدہ نہ کیا کرو۔ تمہارے سیاستدان کرتے جھوٹے وعدے ہیں، اس کو سیاست کہتے ہیں، جھوٹ کو سیاست۔ اور ہم بھی ایسے پاگل ہیں کہ بس ان کے جھوٹ فریب سامنے آنے کے باوجود پھر بھی ووٹ انہیں کو دیتے ہیں۔ ہاں جی، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، جو ایگریمنٹ ہو نا ان کو پورا کیا کرو، اے ایمان والو، ایگریمنٹ جو کرتے ہیں اسے پورا کیا کرو۔ اور اللہ کے رسول نے منافق کی یہ نشانیاں بتائی ہیں کہ وہ عہد پورا نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 3 نشانیاں پکی ہیں منافق کی۔ اذا حدث کذب، جب بھی بولے گا جھوٹ ہی بولے گا۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب بھی وعدہ کرے گا اس کے وعدہ خلافی کرے گا۔
وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی وہ اس میں خیانت کرے گا۔ تو وعدہ خلافی عام جو ہے انسان کی انسان کے ساتھ، اللہ کو وہ نہیں پسند تو جو اللہ سے وعدہ خلافی کرے۔ اس لیے فرمایا منافق وہ ہیں الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ سے پختہ وعدہ کرنے کے بعد اس کو توڑتے ہیں۔ تو اللہ سے جو ہمارا وعدہ ہے نا وہ پتہ کیا ہے؟ اللہ سے وعدہ ہے کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، توحید کا وعدہ ہے، ایگریمنٹ ہے رب کے ساتھ کہ تیری عبادت کریں گے، ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کریں گے، وعدہ اللہ تعالیٰ سے، وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگیں گے، اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں اللہ تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، لا الہ الا اللہ، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی عہد سے بھی وعدہ لیا، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ اعراف میں بیان کیا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وعدہ کیا لیا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا، اللہ نے وعدہ لیا سب کو اکٹھا کر کے، بنی آدم سے وعدہ لیا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے یہ گواہی دی کہ اللہ، قالوا بلا، کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو جب انسان اوروں کو ارباب بناتا ہے، ارباب من دون اللہ، ایگریمنٹ توڑتا ہے، تو رب بنانا انسان بسا اوقات رب بناتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں اس کو رب بنا رہا ہوں۔ عیسائیوں نے اپنے احباب اور اپنے علماء کو، مشائخ کو رب بنا لیا، تو عدی ابن حاتم وہ عیسائی تھے، وہ کہنے لگے ہم نے تو نہیں بنایا، تو اللہ کے رسول نے پھر وضاحت کر کے بنایا کہ کیسے رب بناتے ہو، ان کی حلال چیزوں کو، ان کی جو اللہ نے حلال کی ہیں اگر وہ حرام قرار دے دے تم ان کو حرام قرار دیتے ہو نا، اور اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو وہ کہتے ہیں کہ یہ حلال ہے، تم اس کو حلال جانتے ہو، یہ ان کو رب بنانا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر ان سے محبت کرنا، یہ ان کو رب بنانا ہے۔ اللہ کے ذکر سے زیادہ ان کا ذکر کرنا، یہ ان کو رب بنانا ہے۔ تو یہ عہد توڑنا ہے، شرک جو ہے نا، عہد توڑنا اپنے رب کے ساتھ۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی آدم سے وعدہ لیا، حلف لیا، أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کیا أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا، حلف نہیں لیا تھا، اے آدم کے بیٹے، یا بنی آدم، اللہ تعبدوا الشیطان، کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو جب انسان شیطان کی عبادت کرتا ہے تو ایگریمنٹ اللہ کے ساتھ جو تھا وہ توڑتا ہے، جو عہد کیا اللہ سے کہ اللہ تیری عبادت کریں گے، تیرے سوا کسی کی نہیں کریں گے، تو شیطان کی عبادت میں لگ جاتے ہیں۔ اب یہاں یہ بات بھی سمجھیں کہ انسان شیطان کی عبادت کب کرتا ہے، وہ تو اسے نظر بھی نہیں آتا۔ تو جب انسان اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کسی چیز کو پوجتا ہے، وہ در حقیقت شیطان ہی ہوتی ہے۔ جو ہندو بت کو پوج رہا ہے اس کے سامنے بت ہے، حقیقت میں وہ شیطان کی پوجا کر رہا ہے۔ جو شخص اس امید کے ساتھ دھاگے باندھتا ہے درخت سے کہ میری مراد پوری ہو جائے گی، تعویذ باندھتا ہے کہ یہ تعویذ میری مراد پوری کر دے گا، میرا کاروبار چل جائے گا، مجھے اولاد ہو جائے گی، تو وہ شرک کر رہا ہے، وہ ایگریمنٹ توڑ رہا ہے، وہ شیطان کی عبادت کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر بتوں کی پوجا کرتے تھے نا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کیا کہا
یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کرو۔ تو اللہ کے سوا جس کو پوجا جاتا ہے، جس کی عبادت ہوتی ہے، جس کے دربار کا طواف ہوتا ہے، جس دربار پر حج کیا جاتا ہے، وہ ساری زیارتوں کے نام سے حج ہی کرتے ہیں۔ حج اللہ کی عبادت ہے، قصد کر کے جانا کسی جگہ پر، یہ لغتاً یہ حج ہے، اور شرعاً اللہ کے گھر کی طرف جانا حج ہے۔ اور انہوں نے مزاروں کی طرف جانا جو ہے نا، اس کو ثواب کا کام سمجھتے ہیں، یہ حج ہی ہے، اللہ سے ایگریمنٹ توڑتے ہیں۔ اسی طرح نماز عہد ہے، توحید عہد ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اسی طرح نماز عبادات وہ اللہ سے ایگریمنٹ ہے ہمارا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العہد الذی بیننا وبینکم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر، جو ہمارا تمہارا ایگریمنٹ ہے نا، وہ نماز کا ہے۔ جو نماز چھوڑتا ہے وہ ایگریمنٹ توڑتا ہے، فقد کفر، وہ کفر کرتا ہے، وہ توحید کا عبادت کا ایگریمنٹ ختم کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا منافقوں کی صفت الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، من بعد میثاقہ سمجھیں، میثاق کا مطلب ہوتا ہے پختہ وعدہ، ایک عہد اللہ ہے، پھر اس کی تاکید کے ساتھ پختہ وعدہ۔ میثاق یعنی جس کو پکا کیا گیا، ایسا ایگریمنٹ جو پختہ ہے، وہ ہے میثاق۔ جیسا کہ معاہدہ لکھا گیا، وعدے وعید ہوئے دو فریقوں کے درمیان، پھر اس کے اوپر مور، پھر اس کے اوپر سائن، تو وہ میثاق ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ہم نے وعدے کیے ہیں وہ میثاق ہیں، پختہ وعدے کیے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بھی وعدہ لیا تھا۔ وعدہ کیا تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بتایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، جب ہم نے معاہدہ کیا بنی اسرائیل سے، لا تعبدون، نہیں عبادت کرو گے تم، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اور ایگریمنٹ کی دوسری شک کیا تھی؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلقات، اور دوسرے مخلوق کے ساتھ کیا ہے؟ مخلوق کہ میں سب سے زیادہ بڑا احسان جو ہے تمہارے والدین کا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک۔ اس لیے عقوق الوالدین سب سے بڑا گناہ ہے، والدین کی نافرمانی، والدین سے قطع تعلقی، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کہ اللہ نے ایگریمنٹ کیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان، حسن سلوک، اور کن کے ساتھ؟ وَذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، ان سے ملنا، وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک، وَالْمَسَاكِينَ، اور مسکین لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یہ ساری عمومی طور پہ بات خاص طور پہ بیان کر کے اس کو عمومی طور پہ کہا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کہا کرو، گالم گلوچ سے گریز کرو، ڈانٹنے سے گریز کرو، اچھی بات کہو، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ اور ایگریمنٹ کیا ہے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، یہ ایگریمنٹ کی شکیں ہیں۔ اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، ایگریمنٹ میں شامل ہے، عہد اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایگریمنٹ توڑ دیا، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر تم منہ پھیر کر چلے گئے، اس ایگریمنٹ کو پورا نہیں کیا، توڑ کر چلتے بنے، إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ، مگر تھوڑے لوگ تھے جنہوں نے اس وعدے کو پورا کیا۔ اسی طرح بنی اسرائیل سے ایک اور وعدہ میثاق کا لفظ جس میں آیا وہ سورہ مائدہ ہے، اس میں بھی نماز، زکوٰۃ اور رسولوں پر ایمان، یہ سارے ایگریمنٹ ہیں۔ ایمان کی شکیں، نماز اور عبادات، یہ سارے کے سارے ایگریمنٹ ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے اس آیت کو پڑھیں، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نَقِيبًا
وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاة وآتیتم الزکاة وآمنتم برسلی وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. یہ ایگریمنٹ ہے. ایگریمنٹ کی شکیں دیکھیں کیا ہیں. اقمتم الصلاۃ، نماز قائم کرنا. آتیتم الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا. وآمنتم برسلی، اور یہ کہ رسولوں پر ایمان لانا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا. اللہ تعالیٰ نے اسے قرض سے تشبیہ دی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس معاہدہ دو ہے نا، تم یہ کرو گے تو اس کے مقابلے میں تمہارے گناہ معاف کروں گا. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ اور وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اس کے مقابلے میں تمہیں جنت میں داخل کروں گا. یہ ایگریمنٹ ہے ہمارا. ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے، اور اللہ ہمیں جنت میں داخل کرے گا. یہ ایگریمنٹ ہے. تو جو اس ایگریمنٹ کو توڑتا ہے، پہلے توڑنا شرک کر کے توڑا، جنت میں نہیں جائے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ایگریمنٹ توڑ دیا اس نے. نماز چھوڑتا ہے، ایگریمنٹ توڑتا ہے. زکوٰۃ نہیں دیتا، ایگریمنٹ توڑتا ہے. استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا، روزے نہیں رکھتا، اس نے ایگریمنٹ توڑ دیا. اب وہ نہ اس گناہوں کی معافی کا اس کا کوئی سلسلہ بنے گا، نہ جنت میں جائے گا، کیونکہ اس نے تو عہد توڑ دیا ہے. اور فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اللہ کی نعمت کو یاد کرو اور اس وعدے کو یاد کرو جو تم نے اللہ سے کیا تھا، پختہ وعدہ، کہ جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا، سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اب اللہ سے ڈر جاؤ. بے شک ان اللہ علیم بذات الصدور، اس ایگریمنٹ کی تم خلاف ورزی اگر دل میں بھی کرو گے تو اللہ کو پتہ ہے، وہ دلوں کے سینوں کے بھید بھی جانتا ہے. یہ تو پہلی شک ہوئی. دوسری صفت جو ہے فاسقین کی وہ ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. اس آیت میں تین صفتیں ہیں فاسقین کی. صفت کا معنی یہ نہیں کہ جو اچھائی ہو، یعنی بری صفتیں، خصلتیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. وَيَقْطَعُونَ اور توڑتے ہیں، قطع رحمی. ما امر اللہ، جو اللہ نے حکم دیا ہے، بِهِ أن يُوصَلَ کے اس کے ساتھ جوڑا جائے. یہ جو ما ہے نا اسم موصول، یہ عموم کے لیے ہر وہ معاملہ جس میں اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو وہ توڑتے ہیں. ساری چیزیں اس میں شامل ہے. سب سے پہلی چیز وہ صلہ رحمی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کو ملنے کا حکم دیا ہے. تو جو فاسق ہے وہ رشتہ داروں سے قطع تعلق ہی کرتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہوا ہے کہ ان سے ملیں. تو یہ جو ملنے کا حکم ہے وہ کہاں کہاں ہے؟ اس میں والدین کے ساتھ ملنا، اور اپنے اولاد کو یہ اچھی تربیت کرنا، اپنے بیویوں کے ساتھ
حسن سلوک کرنا، خیرکم خیر لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ، اپنی بیوی کے ساتھ بھی، یہ نہیں کہ اسے بس ہمیشہ ڈنڈا پھڑ کے کوٹتے ہی رہنا ہے، اور جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان سے ملنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو جو فاسق ہے وہ اس تعلق کو توڑتا ہے۔ اسی طرح حسن سلوک کے وہ لوگ جو تمہارے ملازم ہیں ان سے بھی حسن سلوک، تو جتنا جتنا رشتہ آپ کا قریب ہے ان سب سے آپ نے ملنا ہے، اور جو آپ کے ساتھ معاملات میں آپ کے ساتھ ملتے ہیں ان کے ساتھ بھی آپ نے اچھی ہی بات کرنی ہے، وہ آپ کے گاہک ہیں، کلائنٹ ہیں، دوست ہیں، ان سے بھی حسن سلوک۔ تو یہ اللہ تعالیٰ حتیٰ کہ جانوروں کا بھی حق ہے جو آپ کے گھر میں ہیں، یہ نہیں کہ ان کو باندھا ہوا اور کوئی کھلا پلا نہیں رہے، ہاں جی، جیسے کہ اس کی وجہ سے ایک عورت جو ہے وہ جہنم میں جائے گی کہ اس نے باندھا بلی کو اور اس کو کھلایا پلایا بھی نہیں، اور ایک بندہ جس نے کتے کو پانی پلایا وہ جنت میں جائے گا۔ تو یہ حسن سلوک جو ہے جانور بھی مستحق ہیں ہمارے حسن سلوک کے۔ تو اللہ نے ان سب چیزوں کو ملنے کا حکم دیا ہے، خاص طور پہ تعلقات قائم رکھنا۔ تو اب جو جتنے شیطانی عوامل ہیں وہ سارے کے سارے قطع تعلقی کی طرف۔ اب اگر کسی کا کاروبار نہیں چل رہا تو جائیں گے دم والے کے پاس، وہ کہے گا او تمہارے جو رشتہ دار ہیں نا انہوں نے کچھ کیا ہوا ہے، انہوں نے بندش کی ہوئی ہے۔ تو حقیقت میں وہ شیطانی کام کیا کر رہا ہے کہ تمہارا تعلق ان رشتہ داروں سے توڑ رہا ہے، اور وہ اس حوالے سے توڑ رہا ہے، اس کو بہانہ بنا کے، جو اللہ نے جس کا حکم دیا ملنے کا وہ اس سے آپ کو قطع تعلقی کر رہا ہے، دشمنی بنا رہا ہے۔ تو جو دنیا کی چیزیں ہیں نا، اگر کوئی انسان اپنا حق چھوڑتا ہے، جھگڑا اس لیے چھوڑتا ہے کہ لڑائی ختم ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کے جنت کے وسط میں اس کا گھر بنے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں یہ۔ تو تیسری صفت جو ہے وہ یفسدون فی الارض، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ۔ تو فسق و فجور کی تیسری خصلت زمین میں فساد پھیلانا۔ فساد اصلاح کا الٹ ہے، یعنی جتنے بھی کفر کے گناہوں کے کام ہیں وہ سارے کا سارا فساد فی الارض ہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو چکا اس وجہ سے جو لوگوں نے کمایا، بما کسبت ایدی، یہ جو بارش نہیں ہوتی، جو قحط سالی ہوتی ہے، جو مہنگائیاں ہوتی ہیں، جو ظالم حکمران مسلط ہو جاتے ہیں، یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ جو بیماریاں وبائیں آتی ہیں، جو فساد ہے زمین میں، یہ ساری فساد کی شکلیں۔ اگر زنا عام ہوتا ہے تو ایسی بیماریاں آتی ہیں جو پہلوں نے کبھی سنی بھی نہیں ہوتی، فحاشی جس قوم میں عام ہوتی ہے، تو یہ فساد ہے۔ تو جتنی بھی معاصی اللہ کی نافرمانی ہے وہ فساد کی شکلیں۔ نماز نہ پڑھنا فساد ہے، قطع رحمی کرنا، تعلقات توڑنا فساد ہے، قتل کی طرف جاتا ہے، اور کیا فساد ہوگا۔ دوسرے کا حق مار لینا، چھین لینا، یہ اس کے الٹ یہ نا فساد ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کی عبادت کے سوا دوسروں کی عبادت کرنا فساد ہے، اور حق کا مذاق اڑانا، سچائی کا، دین کا، اسلام کا، قرآن کا، شعائر اسلامیہ کا مذاق اڑانا۔ ایک اللہ نے حکم دیا آپ اس کو کرتے ہی نہیں، مذاق ہی اڑا رہے ہیں۔ اس کی ایک اللہ نے حد مقرر کی، آپ اس حد کو پھلانگ رہے ہیں، پرواہ ہی نہیں۔ اس قانون کو سمجھتے کہ یہ قانون تو ہمارے لیے ہے ہی نہیں۔ تو اس کے مقابلے میں اپنے قانون بنا لینا، وضعی قانون،
جیسا کہ ہم سزائیں اپنی بنائی ہوئی ہیں، اللہ کی سزائیں جو مقرر کرتے ہیں اس کو چھوڑ کر اور بنائی ہیں، تو پھر فساد ہی زمین میں ہے نا، نہ کسی کی جان محفوظ ہے نہ کسی کا مال محفوظ ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، تو ایسے قوانین لاگو کرنے والے بھی فسادی ہیں، کیونکہ اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر اور نافذ کر رہے ہیں تو وہ فساد کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ اللہ کا حکم اور اس کے نازل کردہ احکامات کے مطابق جو حکم نہیں چلاتا وہ فساد ہی کر رہا ہے، وہ حکمران فسادی ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، تو یہ اپنے تئیں سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا فائدے کا کام کر رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ گھاٹے والے ہیں۔ اولئک اشارہ ہے، اولئک یہ ساری صفتیں والے جن کے یہ ذکر ہوا یہ سب لوگ، هم الفاسقون، دوبارہ پھر ضمیر آئی تاکید کے لیے اور جملہ اسمی آیا هم الخاسرون، یہی گھاٹے والے ہیں۔ الخاسرون خاسر کی جمع ہے خاسرون، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے بتایا ہے خاسرین کون ہیں، قل کہہ دو ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین۔ وہ گھاٹا پتہ کیا ہے؟ گھاٹا وہ ہے جنہوں نے اپنا آپ ہی ہار دیا، اپنی جانیں ہار بیٹھے۔ اس سے بڑا گھاٹا کیا ہوگا کہ جنت اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انعام چھوڑ کے جہنم میں چلے گا، اس سے بڑھ کر کوئی گھاٹا ہے؟ اس اللہ کے ساتھ تعلق جو خالق مالک رازق، اس کے ساتھ تعلق توڑ کے پتھر کے ساتھ تعلق جوڑ لیا، درخت کے ساتھ، گائے کے ساتھ، اپنے جیسے کسی شخص کے ساتھ جو کسی نفع نقصان کا مالک نہیں، وہ زندہ بھی نہیں، وہ مر چکا ہے، زمین میں ہے، عرش والے کو چھوڑ کر زمین کے اندر دفن شخص کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لینا گھاٹا نہیں ہے۔ خاسروا انفسہم، اپنا آپ ہی ہار گئے، سزائیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مول لے لیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انعام سے محروم ہو گئے۔ نہ صرف خود، وَأَهْلِيهِمْ، ان کے گھر والے بھی، ان کی اولادیں بھی، کہ جیسے آپ تھے